اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کے حالات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, کتابوں میں مذکور ہے, تاریخ میں موجود ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے پڑھتے ہیں, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, اور آج سے نہیں کم و بیش 1450 سال پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور صرف آج تک قیامت تک چلتا رہے گا. اور میں حضور کی شان کا ہے, میرے امام کہتے ہیں آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے اس زمین پر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا, حضور کی زندگی کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے. بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور عقیدہ اہل سنت بیان کیا, فرماتے یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آج نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا سید معاذ اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, 1450 سال میں بعد بھی اس بستی کے غیور محمد رسول اللہ کے غلاموں نے عید میلاد النبی کا جلسہ منا کر یہ بتا دیا آج بھی مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے, زندہ ہے. ارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, صرف علماء سے سننے کے بعد عاشق کا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا علماء کی محنتیں اپنی جگہ ہے, مصنفین کا کردار اپنی جگہ ہے, شعراء کی کوششیں اپنی جگہ ہے, سادات کی مشقتیں اپنی جگہ ہے, مگر کیا بات ہے آج لکھنے والے لکھنے پر مجبور ہیں, رائٹرز مجبور ہیں. یورپ جیسے کنٹری میں سروے کرنے والوں نے لکھ کر کہہ دیا کہ پوری دنیا میں جو مذہب سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے وہ مذہب ہے مذہب اسلام. وہ مصطفیٰ کا دین ہے. کیا مطلب, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ تو ان علماء کی محنتیں اپنی جگہ ہے, سادات کی مشقتیں اپنی جگہ ہے, مفتیان کرام کا کردار اپنی جگہ ہے, ائمہ مساجد کی کوشش اپنی جگہ ہے. مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول ہاشمی کی سیرت اتنی بابرکت ہے کہ غیر مسلم بھی مصطفیٰ کی سیرت پڑھتا ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو اسلام کو قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وجہ ہے. الیکشن کا رزلٹ تو آ گیا, دنیا نے دیکھا, رزلٹ تو آ گیا, مگر ہم غلامان خواجہ مچل کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے سلطان الہند کل بھی ملک ہندوستان کے راجہ تھے, آج بھی ہے تو وہ قیامت تک رہیں گے. کس کی اولاد ہے غریب نواز, ذرا تیز بولیے, کس کی اولاد ہے؟ مخدوم پاک کس کی اولاد ہے؟ وارث پاک کس کی اولاد ہے؟ سید سالار مسعود غازی کس کی اولاد ہے؟ بتائیے ذرا, تیز بولو, کس کی اولاد ہے؟ یہ حال ہے. ساری ذمہ داری نقیب ہندوستان کی, ساری ذمہ داری پیر صاحب کی, ساری ذمہ داری عالم صاحب کی. آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, صرف سننا جانتے ہیں. مجھے آپ کو دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے, اور میں ایسا ڈر رہا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے خطیب صاحب تھے, جب وہ خطاب کے لیے بیٹھتے تھے نا, تقریر جب ان کی شروع ہوتی تھی تو معلوم ہے کیا ہوتا تھا, وہ تقریر کرنے بیٹھتے تھے, عوام کا ہجوم ہوتا تھا, اور جب مائک پر بیٹھ کر خطاب کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آنکھ بند کر لیتے. کیا کرتے تھے؟ آنکھیاں بند کر لیتے رہیں, اور پھر تقریر اسٹارٹ ہو جاتی تھی, خطاب شروع ہو جاتا تھا. جب خطاب شروع ہوتا تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ تقریر چلتی رہتی تھی, 10 ادھر سے, 20 ادھر سے, 50 ادھر سے, 100 ادھر سے. آپ سہراب بھائی کو نہ دیکھیں, وہ کسی شرعی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں, وہ جلدی انشاءاللہ واپس آئیں گے, آپ اطمینان رکھیں. اس لیے کہ ماشاءاللہ رسول اللہ کی اولاد کل بھی غلاموں کے ساتھ تھی, آج بھی اور قیامت تک ساتھ رہے گی. سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سادات کرام. عزیزان ملت اسلامیہ, اب حضرت کی تقریر شروع, اور پھر یہ ہوتا تھا کہ تقریر کرتے رہتے تھے, آنکھ کھلتی تھی تو پورا مجمع غائب ہے.
ایسا تو نہیں ہوگا؟ آپ ایسا تو نہیں کریں گے؟ وہ بڑے پریشان ہو گئے. میں تقریر کرنے جاتا ہوں, تقریر شروع کرتا ہوں, جب آنکھ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, پورا میدان صاف. آئے ایک پیر صاحب کے پاس, ایک سید صاحب کے پاس, کہا حضرت کوئی نسخہ بتا دیجئے. حضرت آل رسول, ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے سیدوں کا, اپنا آئے تو بھی دعا دیتے ہیں, پرایا آئے تو بھی دعا دیتے ہیں. اسی لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. پولیس پرشاسن کے لوگ بھی موجود ہیں. نفرت کے اس نفرت کے پرفتن دور میں آج بھی مخدوم پاک کا وہ آستانہ ہے, غریب نواز کا وہ آستانہ ہے کہ جہاں لوگ آئی ڈی چیک کر کے لوگوں کو داخل کرتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں, مذہب پوچھتے, دھرم پوچھتے, ریلیجین پوچھتے, کاسٹ پوچھتے ہیں, مگر ان اللہ والوں کے آستانے خواہ مخدوم پاک کا ہو, غریب نواز کا ہو, وارث پاک کا ہو, کسی دھرم کا کوئی آ جائے, محبت سب کے لیے, پیار سب کے لیے, اس لیے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آئیڈیل ہے. یہ مانگنے والوں کا دھرم نہیں دیکھتے, چہرہ نہیں دیکھتے, دولت نہیں دیکھتے, دیکھتے کس نیت سے آیا ہے, اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید نواز اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کرامت, کرامت یہ ولیوں کے چوکھٹ کی دیکھو, کرامت یہ ولیوں کے چوکھٹ کی دیکھو, ہے جھکتے وہاں ہر دھرم اللہ اللہ, ہے جھکتے وہاں ہر دھرم اللہ. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر ایک بات کر رہا ہے. ملک ہندوستان نہیں, بیرون ممالک میں بھی فقیر کا خطاب ہوتا ہے, مگر الحمدللہ میرے جد کریم مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہا. علاقے کا نام کیا ہے؟ کس علاقے کا؟ بلوا جوڑ, گنیش پور بلوا جوڑ والوں. ابھی جب ہمارے یوسف بھائی پوچھ رہے تھے کون کون کی چھوچا گیا, تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بتا دیا کہ ہم مخدوم پاک کے دیار میں جا چکے ہیں. کیا مطلب؟ میرے جد کریم فرماتے ہیں, مخدوم پاک فرماتے ہیں, سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ارشاد فرماتے ہیں, میری اولاد جب کہیں جاتی ہے تو تنہا نہیں جاتی, فرماتے میرا روحانی فیضان بھی وہاں چلا کر ہوتا ہے. مخدوم کی اولاد جہاں جاتی ہے, مخدوم پاک کی روحانیت بھی وہاں جلوہ گر ہوتی ہے. بلوا جوڑ والوں تم خوش نصیب ہو, مخدوم پاک کی روحانیت بھی یہاں موجود ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. میں عرض کر رہا ہوں, خطیب صاحب آئے, انہوں نے ایک پیر صاحب سے پوچھا, حضرت کوئی نسخہ بتائیے. میں تقریر کرنے جاتا ہوں اور جب خطاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو سامنے ٹھاٹھے مارتا مجمع, آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور جب آنکھیں کھولتا ہوں تو سارے کے سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو پیر صاحب نے کہا ایسا ہے, لگتا ہے آپ ضرورت سے زیادہ ڈوز دے دیتے ہیں. جتنی انہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں, وہ اوور فلو ہو جاتا ہے, اس لیے برداشت نہیں کر پاتے, چلے جاتے ہیں. تو کہا حضور کیا کریں؟ کہا کرنا کچھ نہیں ہے, ایک چاکلیٹ میں تمہیں دے رہا ہوں, ایک ٹافی ہے, یہ تقریباً 45 سے 50 منٹ کے اندر گل جاتی ہے. تقریر کرنے جب جایا کرو تو پہلے ایک ٹیبلٹ ٹائپ کی ہے, اسے رکھ لیا کرو اور اسے محسوس کیا کرو. جب گھل جایا کرے تو سمجھ جایا کرو کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے, خطاب مکمل کر دیا کرو. کہا ٹھیک ہے حضور, جیسا آپ نے بتایا میں ویسا ہی کروں گا. ٹیبلٹ لی, جس جلسے میں جاتے تھے یہی کرتے تھے, ٹیبلٹ ہاتھ میں دباتے تھے, وہ گھلنے لگتی تھی. 45-50 منٹ میں ٹیبلٹ گھل جاتی تھی. جب دیکھتے تھے کہ ٹیبلٹ ختم ہو گئی ہے تو خطاب مکمل ہو جاتا تھا. بڑا کامیاب خطاب ہونے لگا, بڑی عزت ملنے لگی, بڑی شوکت ملنے لگی, بڑا نام ہونے لگا. اچانک ایک بار خطاب کرنے جانے لگے. اب جب خطاب کے لیے نکلے, شیروانی پہنا, جلدی کا وقت تھا, لوگ کمیٹی والے آگے, حضرت جلدی چلیے, جلدی جلدی بٹن بند کرنے لگے اور ٹیبل پہ اس ٹیبلٹ کو رکھ دیا. ٹیبلٹ اٹھانے کی جلدی تھی, بٹن جلدی جلدی بند کر رہے تھے. اچانک شیروانی کا ایک بٹن ٹوٹ گیا, شیروانی کے بٹن کو اٹھایا, ٹیبل پہ رکھ دیا. لوگ بلانے کے لیے حضرت چلیے. اب اٹھانے لگے تو کیا ہوا, ٹیبلٹ تو رہ گئی مگر ہاتھ میں شیروانی کا بٹن آ گیا. اب
شیروانی کا بٹن ہاتھ میں لیا، جلسے میں پہنچے، تقریر شروع ہو گئی۔ اب تقریر چل رہی ہے 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، مگر وہ ٹیبلٹ ہو تو گھلے، اب ہاتھ میں بٹن تھا، گھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جب انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سب کے سب غائب ہو گئے، پورا مجمع چلا گیا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا 2 لوگ موجود تھے، کتنے؟ تیز بولو، 2 لوگ۔ اپنے مطلب کی بات آپ بہت جلدی بولتے ہیں، جو آپ کے سمجھ میں آتی ہے، اور ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ جلسے میں نہیں بولتے۔ گھر میں ابھی دال تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے، پڑوس والوں کو پتہ چل جائے گا، آج دال میں نمک کم تھا، ابھی سالن میں تیل زیادہ ہو جائے تو پورا محلہ جان جاتا ہے کہ آج سالن صحیح نہیں بنا۔ جلسے میں بولا کرو، گھر میں بولو نہ بولو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جلسے میں بولو گے تو ضرور انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ گھر میں بولو گے تو نقصان یہ ہوگا کہ پڑوس والے جان جائیں گے آج گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، آج گھر کا ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے، آج گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، پڑوس والوں کو پتہ چل جائے گا کہ لگتا ہے کھانا اچھا نہیں بنا، بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، گھر والوں سے لڑائی ہو گئی ہے، مگر ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین کی محفل ہو، اولیاء کاملین کا تذکرہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محفل میں اگر بولو گے اور ان اللہ کے نیک بندوں نے پسند کر لیا، تمہاری دنیا بھی چمک جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ایسی جہاں بولا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا، خطیب صاحب خطاب کرنے لگے، اب جب 2 گھنٹے کا وقت گزر گیا، انہوں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ صرف 2 لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اچانک آنکھ کھولنے کے بعد جب دیکھا صرف 2 لوگ بچے تو پوچھنے لگے میک سے ہی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ سب کہاں گئے؟ تو دونوں نے کہا سب کے سب نکل گئے۔ تو خطیب صاحب نے پوچھا پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ میک ہمارا ہے، میک ہمارا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں وہ کرسی ہماری ہے۔ کہا پھر یہ ہے کہ اب خطاب ختم کریے، میک والے میک لے جائیں، میری کرسی ہے، میں اپنی کرسی لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ حالات کے حساب سے خطاب ہونا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جو وہ خطیب صاحب کا ہوا تھا۔ بس ایک آخری بات کہہ کے اپنے خطاب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھیں، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ آج علماء کو بھی ضرورت ہے حضور کی سیرت پڑھنے کی، ائمہ مساجد کو بھی ضرورت ہے حضور کا کردار پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ میری آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ سنہرا باب گزر رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے مختار ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، مگر زندگی دیکھیں آج وہ پیران اعظام جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو عالی شان عمارتوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں سے چلتے ہیں، جن کے پاس امیروں کے لیے وقت ہوتا ہے مگر غریب سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ میں لیسن دینا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں حضور کی سیرت کے حوالے سے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام نے، کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، حضور کی شان یہ ہے کہ سارے لوگ گدا بن کر اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے تھے۔ کائنات میں جسے جو کچھ ملتا ہے، عقیدہ یہ ہے عطا خدا کرتا ہے مگر بانٹتے محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھے، کھجور کا کی چٹائی، حضور اس پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب ذرا محسوس کریں کون لیٹا ہے؟ وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ جو رسولوں کا تاجدار ہے، وہ جس کی شان یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیوں کا قاسم بنایا ہے۔ واللہ یوتی وانما انا قاسم، عطا خدا کرتا ہے مگر بانٹتے محمد رسول اللہ۔ جسے جو کچھ ملا ہے یا قیامت تک جو کچھ ملے گا عطا خدا کرے گا مگر محمد رسول اللہ کے دستے بابرکت سے عطا کرتا ہے۔ اب حضور جلوہ فروز کھجور کی چٹائی پر، عالی شان محلات میں رہنے والے
تمہیں یہ تو پتا ہے کہ مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے، تمہیں یہ تو پتا ہے کہ امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے، مگر کیا تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ غریبوں سے محبت کرنا بھی میرے رسول کی سنت ہے؟ مالداروں سے محبت کرنے والوں ذرا بتاؤ میرے رسول سے بڑا کائنات میں کوئی مالدار ہے؟ مگر قربان جاؤ حضور کی شان پر، جتنے غریب اور کائنات میں جو بھی ہے بارگاہ مصطفیٰ کے تو سب غریب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی رسول ہاشمی جلوہ فروز ہے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، دیکھا پیغمبر اسلام کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا حضور کھڑے ہو گئے، اور جب حضور کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا یہ کہ کھجور کی چٹائی کے نشان رسول ہاشمی کے جسم مبارک پر نمودار ہو گئے۔ ابھی آپ چٹائی پر نماز پڑھتے ہیں نا تو پیروں پر چٹائی کے نشان پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ ارے جاتے ہو جمعے کے دن کی نہیں، ہفتے میں ایک بار، یہ سب سال بھر والے ہیں یہاں، جمعے میں جاتے ہو ہفتے میں، یا عید و بقرعید جاتے ہو؟ نہیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوست اور احباب اور رشتہ دار کام آنے والے نہیں ہیں، مرنے کے بعد جو اعمال صالحہ تم نے کیا وہی تمہارے ساتھ کام آنے والے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ آج دنیا کہتی ہے مسلمان پریشان ہے، مسلمان صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر زندگی گزارنا شروع کر دیا، اس لیے کہ تمہارا ماضی وہ تھا کہ کل جب تمہارے اکابرین نکلتے تھے غیر مسلم چہرہ دیکھتا تھا تو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد غریب نواز ہیں، ایک علی کا بیٹا اسی ملک ہندوستان میں آیا تو تاریخ لکھنے والے لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ عطا رسول کے ہاتھوں پر 10-20 نہیں 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مشرف پر اسلام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان مخدوم سمرہ، سید معاذ اشرف صاحب قبلہ، سید کلیم اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ایک لفافہ یہیں کہیں گر گیا ہے، جس کسی کو بھی ملے وہ اسٹیج تک پہنچانے کی زحمت کریں، اس میں کچھ پیسے ہیں، وہ برائے مہربانی جس کو ملے وہ ممبر نور تک لانے کی زحمت کریں، اور حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ العظیم ابھی سہراب قادری صاحب پھر آپ کے روبرو ہوں گے، وہ نعت و منقبت پیش کریں گے اور آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا، ذرا مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا تعلق کسی اور سے نہیں نبیوں کے امام سے ہے۔ میرے حضور کی شان دیکھیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا مطلب؟ عام انسان عزت کے لائق تب بنتا ہے جب حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جب عالم دین بن جاتا ہے، جب مسجد کا امام بن جاتا ہے، جب مدرسے کا شیخ الحدیث بن جاتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی غلاموں کے لیے سروں کا تاج بن جایا کرتا ہے۔ حضور کے گھر میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی آل رسول پیدا ہوتا ہے تو ہم غلاموں کے لیے سر کا تاج بن جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام آدمی علم حاصل کرنے کے بعد عزت کے لائق بنتا ہے، رسول اللہ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو عزتیں ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا محسوس کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی سے مقابلہ تقابل کرنے والے تقابل کرتے ہیں، مگر الحمدللہ ہم رسول ہاشمی کے غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اگر خاک مس ہو جائے، مٹی کا ذرہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے مس ہو جائے تو دنیا میں کوئی ترازو نہیں بنا، دنیا میں کوئی میزان ایسا نہیں بنا جو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کو تول سکے۔
ارے جب رسول ہاشمی کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کو تولا نہیں جا سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کے خون سے بننے والے حسین کو کہاں سے تولا جا سکتا ہے؟ حسن کو کہاں سے تولا جا سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سمجھے علی ہیں کون، فاطمہ ہیں کون، حسین ہیں کون، حسن کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان کی محبت میں مرتا ہے سمجھ لو کہ وہ مومن مرتا ہے۔